اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 47 سورہ بقرہ آیت نمبر 71۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تصير الارض ولا تسقي الحرث مسلمات لا شياط فيها قالوا انا جئت بالحق فذبحوها وما قادوا يفعلون۔ ترجمہ معارف القرآن۔ جب جواب دیا کہ بے شک وہ فرماتا ہے وہ گائے ہے، نہ جفا کسی والی کہ جوتے زمین اور نہ سینچے کھیت کو، تندرست کوئی داغ نہیں جس میں۔ سب بولے اب لائے آپ ٹھیک بات، پھر سب نے ذبح کیا اسے اور تیار نہ تھے کہ کریں۔ تفسیر اشرفی۔ ان سوالات کی بھرمار یعنی زیادتی، ادھکتا اور شوخیوں یعنی گستاخیوں کا جواب یہی تھا کہ ان کو ایسا پابند کر دیا جائے کہ سوال کرنے کا مزہ پا جائیں، اور چونکہ اس سوال میں انشاءاللہ بھی ان کی زبان پر آ گیا ہے، اس کی برکت سے اب جو جواب دیا جائے وہ ایسا آخری جواب ہو کہ پھر انہیں کوئی سوال سجائی نہ دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ صرف ایک ہی گائے ہے جو اپنی بیان کردہ یعنی بیان کی ہوئی عمر اور رنگت کے باوجود ایسی گائے ہے جو نہ تو جفا کشی والی یعنی حل میں چلنے والی ہے کہ جوتے زمین کو، اور نہ سینچائی اور آب پاسی یعنی پانی پلانے کے کام میں لگائی گئی ہے کہ سینچے کھیت کو، بالکل تیار یعنی تندرست ہے۔ اس کے جسم میں ایک رنگ ہے، ایک رنگ کے سوا کوئی داغ دوسرے رنگ کا نہیں ہے، جس میں یہ گائے صرف ایک تھی، اور وہ ایک مرد صالح کے یتیم کی تھی۔ جب اس کا آخری وقت ہوا اور بچے کی یتیمی میں کام آنے کے لیے اس کے پاس اس گائے کے سوا کچھ نہ تھا، تو اس نے اپنے اللہ کے سپرد اس بچے کو کیا اور کہا کہ یا اللہ، یہ گائے اس بچے کے لیے چھوڑ کر اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ وہ بچہ ماں کی پرورش میں رہا اور ماں کی اطاعت یعنی فرمان برداری میں بے مثال ثابت ہوا۔ اس کے بڑے ہونے پر ماں نے بتایا کہ جنگل میں جا کر اپنی اس گائے کو لے آؤ جو اس کے باپ نے اس کے لیے چھوڑا تھا اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ بچہ جنگل گیا اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر گائے کو آواز دی تو آ گئی۔ گائے کی آواز ظاہر کرتی تھی کہ وہ بچے کو اوپر سوار کرانا چاہتی ہے، مگر چونکہ ماں نے اس کا حکم نہ دیا تھا لہٰذا وہ سوار نہ ہوا۔ اس کی اس ادا نے گائے کو مسخر یعنی قبضے میں کر دیا۔ ایک دن ماں نے لڑکے سے کہا کہ اس گائے کو نرخ بازار یعنی بازار بھاؤ پر 3 دینار میں بیچ ڈالو، مگر جو خریدار ہو اس سے کہہ دینا کہ ماں کی مرضی پر ہی خرید و فروخت یعنی خرید بیچان کا دار و مدار ہے۔ بازار میں ایک فرشتہ ملا، اس نے 3 کے بجائے یعنی بدلے 6 دینار قیمت لگائی، مگر اس شرط پر کہ ماں کی مرضی پر موقوف نہ رکھیں۔ لڑکے نے نہ مانا اور ماں سے سارا حال جا کے کہا۔ اس نے کہا کہ 6 دینار میں بیچو۔ لڑکے نے نہ مانا اور ماں سے سارا حال جا کے کہا۔ اس نے کہا کہ 6 دینار میں بیچو، مگر پھر بھی معاملہ میری مرضی پر ختم ہوگا۔ بازار میں پھر فرشتہ ملا اور 12 دینار قیمت لگائی، مگر اس شرط پر کہ ماں کی مرضی پر ہی موقوف نہ رکھو۔ لڑکے نے اس کو نہ مانا اور پھر ماں سے سارا ماجرا قصہ جا کر کہہ دیا۔ ماں نے کہا اب تم اس فرشتے سے جا کر کہو کہ میں اس گائے کو بیچوں یا نہ بیچوں۔ چنانچہ لڑکے نے یہی کیا اور فرشتے نے بتایا کہ اس کو بنی اسرائیل خریدیں گے۔ حضرت موسیٰ کی ضمانت یعنی جامین گیری میں بیچو اور قیمت میں اس قدر سونا لو جو گائے کی خال کو بھر دے، یعنی گائے کی خال بھر کر سونا لو۔ اس گائے کو بنی اسرائیل نے پایا تو سب بولے کہ اے حضرت موسیٰ، اب لائے آپ ٹھیک ایسی بات کہ ہم ذبح کی جانے والی گائے کو بغیر کسی شبہے کے پا گئے۔ انہوں نے دام پوچھا تو اس کی خال بھر سونا لڑکے نے بتایا۔ وہ کرتے تو کیا کرتے، ساری قوم کی دولت اکٹھا کی اور خود فقیر ہو گئے اور خال کو سونے سے بھر دینے کو منظور کر دیا۔ جس کی ضمانت حضرت موسیٰ نے لی، اس طرح وہ گائے بنی اسرائیل کی ملکیت ہو چکی۔ تو پھر سب نے ذبح کیا اسے، حالانکہ
حالانکہ ان کے بار بار کے سوال سے اور گائے کی قیمت حد سے زیادہ بڑھ جانے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ تیار نہ تھے کہ اس کام کو کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔